بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں ڈائن کا 7واں حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں، تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رتنا ان تمام چیزوں سے بے نیاز دوڑی چلی جا رہی تھی، اور پھر جب وہ تھکی تو ایک جگہ رک گئی۔ تھوڑے فاصلے پر ندی بہہ رہی تھی، اب اس کا تعاقب کرنے والوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تھک سی گئی تھی۔ اس نے کوئی ایسی جگہ تلاش کی جہاں وہ بیٹھ کر تھوڑی دیر سانس بحال کر سکے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک درخت نظر آیا، وہ اس کے نیچے جا بیٹھی۔ ندی اس سے کوئی 20-25 گز کے فاصلے پر بہہ رہی تھی، اور اس کے پانی کے بہنے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ رتنا وہاں بیٹھ کر اپنا سانس درست کرنے لگی۔ ویسے انسانی گوشت کھا کر اس کے جسم میں جو طاقت اور چستی پیدا ہو گئی تھی، اس نے اسے پوری طرح خوش کر رکھا تھا، اور وہ کیف و سرور کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا، زندگی اسی میں ہے۔ وہ کئی جگہ پر رہتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اسے کھلاتے پلاتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن زندگی کا اصل مزہ یہی ہے کہ تازہ تازہ خون پینے کو ملے۔ اس سے دلچسپ اور دلکش بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب اگر وہ کرن راج کو اپنی محبت کے جال میں نہ پھانستی تو کرن راج اس طرح اس کے قریب کیوں آتا؟ اس سے رتنا کو یہ اندازہ ہوا کہ اس کا حسن و جوانی اس کے مقصد کے حصول میں مدد کر سکتا ہے۔ زندگی کا اور کوئی محور تو تھا نہیں، بس یہ سب کچھ ہی تھا جو وہ گزار رہی تھی۔ اب اس کے اندر اتنی عقل پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس ماحول کے بارے میں سوچ سکے۔ بہرحال بڑا لطف آیا اسے۔ اب بنسی راج چیختا چلاتا رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایک بات ہے، اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اگر وہ ملازم جو اس کے پیچھے دوڑے تھے ڈر کر باغ نہ نکلتے تو مصیبت بن جاتی۔ وہ اسے پکڑ لیتے اور اس کے بعد نہ بابا نہ، کسی کے چنگل میں نہیں آنا چاہیے اس وقت، اس نے اپنی عقل سے سوچا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا ہے، اس خون کو صاف کر لینا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ندی کی جانب بڑھ گئی۔ کنارے پر بیٹھ کر اس نے پانی سے اپنا چہرہ دھویا، لباس پر لگے خون کے دھبے صاف کیے اور تقریباً مطمئن ہو گئی۔ اس نیم طریقے میں وہ بس اتنا ہی کر سکتی تھی۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے اس نے بال سنوارے۔ رات کے اس ہولناک سناٹے اور ویرانے میں اگر کوئی اس طرح حسین لڑکی کو بے خوفی سے گردش کرتے دیکھ لیتا تو اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی، لیکن رتنا خود اس ماحول سے خوف زدہ تھی۔ پھر اسے کہیں دور سے روشنی سی نظر آئی۔ یہ متحرک روشنی تھی اور اس طرف آ رہی تھی جس طرف سے وہ آئی تھی۔ اسے خوف محسوس ہوا کہ کہیں اس کا تعاقب نہ کیا جا رہا ہو۔ یہاں سے بھاگ جانا بہت ضروری ہے۔ ندی رستہ روکے ہوئے تھی، اس لیے وہ ندی کے کنارے کنارے دوڑنے لگی۔ پلٹ کر وہ روشنی کو بھی دیکھ لیتی جو اسی سمت آ رہی تھی۔ رتنا کی رفتار اور تیز ہوگی اور پھر وہ ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ایک چار دیواری سی بنی ہوئی تھی۔ رتنا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ چار دیواری کیوں بنی ہوئی ہے، لیکن اس چار دیواری کو کود کر اندر چلے جانا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ پھر اس نے وہاں پھیلی ہوئی لاتعداد قبروں کی طرف دیکھا۔ یہ مسلمانوں کا قبرستان تھا۔ جگہ جگہ جھاڑیاں بکھری ہوئی تھی، کہیں کہیں درخت اگے ہوئے تھے، اور ان قبروں کے نیچے لاتعداد انسان گہری نیند سو رہے تھے۔ رتنا نے سوچا تو خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اس ماحول کو دیکھنے لگی۔ بہرحال انسان تھی، زندہ تھی، معصوم تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت نے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ زندگی کی ہر خوشی، ہر غم، ہر تکلیف، ہر احساس اس کے اندر موجود تھا۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں سوچنے لگی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ اس ماحول میں تو وقت نہیں گزارا جا سکتا، لیکن اسے یہ بات معلوم تھی کہ اگر بنسی راج کو اس کا پتہ چل گیا اور اس کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا تو وہ اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کریں گے۔ اس خوف سے بچنے کے لیے اس سے اچھی جگہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ دیکھتی رہی، ادھر ادھر کا جائزہ لیتی رہی، اور پھر اسے قبرستان کے کافی فاصلے پر روشنی سی محسوس ہوئی۔ وہ ایک بار پھر سہم گئی۔ یہ وہی روشنی تھی جو اسے دور سے نظر آ رہی تھی، متحرک تھی۔ ہائے رام، وہ آگے، اب کیا کروں؟ یہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ سوچنے لگی۔ چند گز کے فاصلے پر اس سے ایک درخت نظر آیا۔ اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس درخت پر چڑھ جائے۔ بچپن میں وہ درختوں پر چڑھ کر جامن کھایا کرتی تھی۔ جامن کا ایک درخت تو اس کا پسندیدہ درخت تھا۔ یہ درخت
اس کے گھر کے صحن میں تھا اور وہ اس پر چڑھ کر جامن توڑ لیا کرتی تھی۔ وہ مہارت اس وقت اس کے کام آئی۔ وہ بڑی تیزی سے چڑھ کر ایک شاخ پر جا بیٹھی۔ متحرک روشنی اندر داخل ہو گئی تھی۔ رتنا کو حیرت ہوئی۔ وہ بنسی راج کے ملازم نہیں تھے، بلکہ بہت سے افراد تھے جو کندھے پر ایک جنازہ اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے بڑا سا لیمپ پکڑا ہوا تھا اور وہ روشنی اسی لیمپ کی تھی۔ وہ لوگ آگے بڑھ کر ایک ایسی جگہ آگے جہاں ایک نئی قبر کھودی ہوئی تھی۔ گورکن ان لوگوں کو دیکھ کر بہت فاصلے پر بنی ہوئی اپنی جھوپڑی سے باہر آ گیا اور اس نے میت کی تدفین شروع کر دی۔ رتنا خاموشی سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی مردے کو دفن ہونے کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ساری چیزوں کا جائزہ لیتی رہی۔ کافی دیر تک وہ لوگ مصروف رہے اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ رتنا کو ایک بار پھر اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ بڑی غم کی کہانی تھی اس کی۔ ماں یاد آئی، اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات یاد آئے۔ وہ وقت یاد آیا جب ماں نے اس کے ہونٹوں کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے خون کے قطرے اس کے منہ میں ٹپکائے تھے اور پھر اپنا گوشت اسے کھلایا تھا۔ یہ بڑے درد انگیز لمحات تھے۔ رتنا نہ جانے کب تک ان کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر وہ اس وقت چونکی جب اسے درخت کی اونچی شاخ پر ایک سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر اس کے حلق سے ایک تیز چیخ نکل گئی۔ سفید رنگ کی ایک بلی تھی جو درخت کی ایک اونچی شاخ پر بیٹھی اپنی روشن آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس سے پہلے بلی یہاں موجود نہیں تھی۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی بلی نے بھی حلق سے ایک تیز غراہٹ نکالی اور اس شاخ پر کود آئی جس پر رتنا موجود تھی۔ رتنا اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور درخت کی شاخ سے نیچے گر پڑی۔ بلی نے بھی اس کے ساتھ ہی چھلانگ لگائی اور پھر اس کے اوپر کودی اور وہاں سے برق رفتاری سے بھاگتی چلی گئی۔ رتنا کے پورے بدن میں سرد لہر دوڑ رہی تھی اور وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بلی کہاں سے آئی اور کیا چاہتی تھی۔ درخت سے گرنے کی وجہ سے اس کے بدن کو چوٹ بھی لگی تھی۔ بہت دیر تک وہ خوف و دہشت کے عالم میں پڑی رہی۔ بڑا عجیب و غریب ماحول ہو گیا تھا۔ مردے کو دفن کرنے والے اب واپس جا چکے تھے اور روشنی تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ رتنا دیر تک اپنی جگہ پڑی رہی، پھر وہ اٹھی اور اندازہ لگانے لگی کہ اس کے بدن کے کسی ایسے حصے کو چوٹ تو نہیں لگی جس کی وجہ سے اٹھنا مشکل ہو جائے، لیکن ایسی کوئی چوٹ نہیں تھی۔ پھر بھی گھٹنوں میں کافی درد ہو رہا تھا۔ ہائے رام، کس مصیبت میں پڑ گئی ہوں میں، اب کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ویسے میرا یہ اندازہ تو غلط نکلا کہ وہ لوگ میری تلاش میں آئے تھے۔ وہ تو اپنے کسی مردے کا کریا کرم کرنے آئے تھے، مگر یہ لوگ شمشان گھاٹ میں اپنے مردے جلاتے کیوں نہیں ہیں؟ ایسے زمین میں رکھ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ رتنا کے ذہن میں تجسس جاگ اٹھا۔ بس دوہری شخصیت کی مالک تھی وہ۔ جب بچپن کی معصومیت ذہن میں ابھرتی تو ایک دم معصوم بچی کے انداز میں سوچتی، اور جب ایک خوفناک اور عدم غور کی خاصیت سے اپنی فطرت میں آتی تو ایسی خوفناک بلا بن جاتی جسے دیکھ کر لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے۔ بہرحال اس وقت بھی وہ تمام تر خوف و دہشت و تکلیف کے باوجود اس کے ذہن میں اس خیال نے سر ابھارا کہ دیکھو تو صحیح کہ مسلمان اپنے مردے کس طرح زمین میں رکھ جاتے ہیں، ان کا ہوتا کیا ہے، اور یہ اپنے مردے جلاتے کیوں نہیں؟ حد نظر خوفناک سناٹا تھا۔ اگر یہ تجسس اس پر اس طرح غالب نہ ہو جاتا کہ وہ اس سروے کا جائزہ لینے کے لیے اس کے قریب نہ پہنچ جاتی تو یقینی طور پر ایسے ماحول میں انسان کا اپنے ذہن پر قابو رکھنا مشکل ہوتا۔ مگر وہ عجیب و غریب فطرت کی مالک تھی۔ وہ اس قبر کے پاس پہنچ گئی جسے وہ لوگ بنا کر گئے تھے۔ مٹی ہٹانے میں اسے کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ بالکل نرم تھی، اور جو لوگ اس لاش کو دفن کر کے گئے تھے وہ بھی شاید جلدی میں تھے۔ رتنا کے دل میں اب یہ احساس جڑ پکڑ گیا تھا کہ ذرا اس مردے کو دیکھے۔ وہ قبر کے قریب بیٹھی پوری محنت سے مٹی ہٹائی جا رہی تھی۔ جب قبر کا ایک چوتھائی حصہ خالی ہو گیا تو اسے ایک پتھر نظر آیا۔ یہ پتھر قبر کے کناروں پہ اوپر رکھا ہوا تھا۔ رتنا نے اتنی جگہ بنا لی کہ وہ آسانی سے اس پتھر کو ہٹا سکے۔ چنانچہ اس نے پتھروں پر انگلیاں پھنسائی اور بڑی مشکل سے اسے ہٹایا۔ اسے سفید کپڑا نظر آ رہا تھا۔ رتنا نے سوچا کہ جھک کر کپڑے کو ہٹائے اور مرنے والے کو دیکھے۔ چنانچہ وہ گھٹنوں کے بل قبر کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس کے لمبے لمبے گھٹاؤں جیسے بال قبر میں لٹک رہے تھے۔ تھوڑا سا اور نیچے جھک کر اس نے کپڑا اٹھایا اور اچانک ہی اس مردے کی تیز چیخ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی مردے نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اس کے بال پکڑ لیے تھے۔ رتنا کے حلق سے ایک دہشت ناک چیخ نکلی اور اس چیخ کے ساتھ ساتھ ہی مردے کے حلق سے بھی دھاڑنے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ قبرستان کے پرخور فضا میں ایک دہشت ناک عمل کا آغاز ہو گیا تھا۔ رتنا بہت طاقتور تھی لیکن بالوں کی وجہ سے بے بس ہو گئی تھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ماحول اس قدر خوفناک تھا کہ ایک ویران قبرستان میں لیٹا ہوا ایک مردہ کسی کے بال پکڑے تو صورتحال کیا ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ادھر مردہ اس کے بال چھوڑنے کو تیار نہیں تھا اور ادھر رتنا اپنے طور پر طاقت لگا رہی تھی۔ بمشکل تمام وہ تھوڑا سا اوپر اٹھنے پائی تو مردے کی کلائیاں اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔
اور اس نے پوری قوت سے ان دونوں کلائیوں کو پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے مردے کو کلائیوں سے پکڑ کر اٹھایا اور قبر کے نزدیک ہی زمین پر دے مارا۔ سفید کفن سے مردے کا چہرہ جھانکنے لگا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، لمبا چہرہ، مڑی ہوئی ناک، پھٹے ہونٹ، دبلا پتلا بدن، سفید بال، لیکن آنکھیں گہری سرخ بجلی کے بلب کی طرح چمکتی ہوئی۔ رتنا نے اپنا گھٹنا اس کے سینے پر رکھا اور اس کی گردن دبا لی۔ پھر جب مردے کی گردن بہت زور سے دبائی تو اس نے رتنا کے بال چھوڑ دیے۔ رتنا پتھری ہوئی اٹھ گئی اور اس نے کئی ٹھوکریں اس کفن پوش مردے کو دے ماری جو ایک عورت تھی۔ عورت کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی۔ رتنا کو چونکہ بہت تکلیف پہنچی تھی اور وہ ایک بے خوف شخصیت تھی، اس لیے اسے اب مردے پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ آخرکار بوڑھی عورت نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس کے حلق سے پھٹی پھٹی آواز نکلی، بس بس، رک جا رک جا، تو کون ہے؟ تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ کون ہے تو؟ رک جا، دیکھ، میں کہتی ہوں رک جا، اس سے پہلے کہ میرے دل میں تیرے لیے انتقام کا جذبہ پیدا ہو، رک جا، مجھے اس طرح نہ مار، ایک مردہ وجود کو ٹھوکرے مارنے سے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ رتنا ہانپ رہی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے بوڑھی عورت کو دیکھا اور بولی، تو نے میرے بال کیوں پکڑے تھے؟ میں بھی ایک مشکل کا شکار تھی، اگر میں تجھے آواز دیتی، یہ کہتی کہ مجھے قبر سے نکال دے تو خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتی۔ تیرے بال میں نے صرف اسی لیے پکڑے تھے کہ تو رک جا، میری بات سن لے، اگر تجھے تکلیف ہوئی ہے تو میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، میں مری نہیں ہوں، مجھے زندہ اس قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، میں اس قبر سے نکلنا چاہتی تھی، تو نے مجھے اس قبر سے نکالا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جو تکلیف تجھے میرے ہاتھوں سے پہنچی ہے اس کے لیے تجھ سے معافی چاہتی ہوں۔ آہستہ آہستہ رتنا بھی معتدل، کچھ لمحے اس نے خاموش رہنے کے بعد کہا، تو نے میرے بال بہت زور سے پکڑے تھے، مجبور تھی، میں مجبور تھی، تو اگر بھاگ جاتی تو مجھے اس قبر میں دفن رہنا پڑتا، لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، آخرکار میرا وجود ختم ہو جاتا۔ کون ہے تو؟ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ رتنا اب پرسکون ہو گئی تھی۔ میرا نام شرداوتی ہے، یوں سمجھ لے دنیا میں اگر کسی عورت پر بے انتہا مظالم ہوئے ہیں تو وہ بھی مجھ سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اگر پوری کہانی سنانے بیٹھ جاؤں تو کتنا وقت نکل جائے گا، بات اصل میں یہ ہے، مگر نہیں، چل یہاں سے آگے بڑھ، یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، کون جانے کب کوئی بوڑھا عالم ادھر آ نکلے اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے، میرے ساتھ آ۔ رتنا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن بہرحال وہ اس عورت کے پیچھے چل پڑی۔ اسے بنسی راج کا بھی خطرہ تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہاں سے جتنی دور نکل جائے بہتر ہے۔ بنسی راج کے ہر کارے اگر گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل آئے اور اس کی تلاش میں دور دور بکھر گئے تو ان کا یہاں تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ شرداوتی خاموشی سے آگے کا سفر کرتی رہی اور رتنا ان بھیانک لمحات کا تصور کرتی رہی جو پیش آئے تھے۔ کرن راج کا خون پینے کے بعد رتنا کے وجود میں وہ ساری قوتیں موجود تھیں جو اسے انسانی طور پر طاقتور کر دیتی تھی، لیکن بہرحال سینے میں دل وہی تھا جس میں خوف کے سائے رہا کرتے تھے۔ بہرحال کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد بوڑھی عورت ایک جگہ رکی۔ اس نے بہت دور اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھ ادھر ویرانوں میں، دور تک دیکھ، کچھ نظر آ رہا ہے تجھے؟ رتنا نے اس طرف نگاہیں دوڑائیں تو اسے ایک نہیں کئی روشنیاں جلتی ہوئی نظر آئیں، تو وہ بولی، ہاں میں دیکھ رہی ہوں، وہ میری بستی ہے اور بستی سے دور ایک چوپڑی بنا رکھی ہے میں نے، اس میں قیام ہے میرا، مگر میں ادھر نہیں جاؤں گی کیونکہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں یہاں رہتی تھی، اور اب بھی شمشاد خاں کو اس بات کا علم ہے کہ میں مر چکی ہوں اور انہوں نے مجھے دفن کروا دیا ہے، مگر وہ بے وقوف۔ بوڑھی عورت رکی، پھر ہنسنے لگی، کچھ لمحے خاموش رہ کر بولی، اور اب اسے مگر نہیں، میرے دشمن تو اس سے بھی بڑے ہیں۔ شرداوتی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی اور رتنا یہ سوچ رہی تھی کہ بوڑھی عورت کو لات مار کر یہاں سے نکل پڑے، لیکن کہاں، ساری باتیں اپنی جگہ، اسے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ نظر نہ آتا تھا۔ ایسی صورت میں بوڑھی عورت اس کے لیے اگر سہارا بن جائے تو اس کے لیے نقصان نہیں تھا بلکہ فائدہ ہی تھا۔ چنانچہ رتنا خاموش رہی۔ اچانک ہی بوڑھی واپس پلٹی اور بولی، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک باغ ہے، اس باغ میں ہری سنگھ رہتا ہے اور ہری سنگھ پر میں نے کچھ احسانات کیے تھے، وہ ضرور ہمیں اپنے درمیان جگہ دے گا اور ہمارا ساتھ بھی دے گا۔ ہری سنگھ اس باغ میں مالک کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ ارے یہ ٹھیک ہے، اس کا تو مجھے پہلے خیال ہی نہیں آیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہری سنگھ یہ نہیں جانتا کہ میں شرداوتی ہوں، وہ مجھے بس ماں جی کہتا ہے۔ واہ رے واہ، یہ سمجھ لو زندگی کا صحیح راستہ مل گیا، اور جب کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے تو اس طرح راستے بن جاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آ جا۔ پھر جب شرداوتی اس باغ تک پہنچی جس کے درختوں پر لگے ہوئے آموں کی مہک دور دور تک پھیل رہی تھی، تو صبح کے اجالے پھوٹ رہے تھے۔ رتنا چلتے چلتے تھک گئی تھی۔ صبح کی روشنی میں باغ کا مالی سیٹیاں بجا بجا کر پرندوں کو اڑا رہا تھا۔ درختوں کی چوٹیوں پر مختلف قسم کے حسین پرندے صبح کی آغاز کی خوشیاں منا رہے تھے۔
اچانک ہی ایک مردانہ آواز ابھری، اوہو اوہو، کون ہے؟ خبردار، آموں کو ہاتھ مت لگانا۔ اور پھر رتنا نے ایک بانکے جوان کو دیکھا، لمبا تڑنگا جسم، نکیلی مونچھیں، لیکن چہرے پر معصومیت کی پرچھائیں، ڈنڈا ہاتھ میں لیے اس طرف آ رہا تھا۔ شداوتی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ دن کی روشنی میں اس بوڑھی چڑیل کا چہرہ اور نمایاں ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی اب سفیدی میں بدل چکی تھی۔ مالی تھوڑا سا آگے آیا اور پھر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، پھر زور سے چیخا، ارے اماں، تو آ گئی! اور اس کے بعد دوڑتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی نگاہیں بوڑھی عورت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اب کہ تو بڑے عرصے کے لیے چلی گئی تھی اماں، تجھے پتا ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، یاد ہی کرتا رہا تجھے۔ پھر میں نے سوچا کہ تو میری سگی ماں تو ہے نہیں، سگی ماں ہوتی تو اس طرح چھوڑ کر نہ جاتی۔ بوڑھی عورت ہنسی، پھر آہستہ سے بولی، تو مجھے برا ہی کہے جانا ہیرا۔ کتنی بار کہا اماں، میرا نام ہیرا نہیں ہے، تیرا نام کچھ بھی ہے، پر جب میں نے تجھے ہیرا کہہ دیا تو تیرا نام ہیرا ہی ہے، کیونکہ تو ہیرو کی طرح چمکدار دل کا مالک ہے۔ یہ کون ہے اماں؟ نواسی ہے میری، اسی کے لیے تو اس بار اتنی دیر ہو گئی۔ شرداوتی نے فوراً ہی کہا، اچھا اب آجا، جھوپڑے میں چل، میں تیرے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا ہوں۔ مالی کا جھوپڑا بے مثل تھا، بہت کشادہ اور بڑا وسیع گھاس پھوس کا بنا ہوا تھا، اتنا اچھا کہ رہنے میں مزہ آئے۔ باہر چوڑا برآمدہ، اس کے بعد لمبا چوڑا احاطہ جس میں بکریاں بندھی ہوئی تھیں۔ ہیرا انہیں چھوڑ کر چلا گیا تو شرداوتی نے رتنا سے کہا، دیکھ لیا تو نے، چل آ، اب آرام سے آجا اور منہ ہاتھ دو۔ تو بڑی سندر ہے، میں نے پہلے تجھ پر غور ہی نہیں کیا تھا، بالکل میری طرح، میری جوانی بھی بالکل تیری جیسی تھی۔ جا اب منہ ہاتھ دھو لے، بیٹھ جا، ہیرا کھانا لے کر آتا ہوگا۔ رتنا نے برآمدے میں آ کر پانی کے برتنوں میں سے پانی نکالا، خوب ہاتھ منہ دھوئے، بال سمیٹے اور اس کے بعد برآمدے میں ایک طرف تخت پر بیٹھ گئی۔ آنکھیں نیند سے جھکی جا رہی تھی، مگر بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شرداوتی خود ہی باہر آ گئی۔ اس نے رتنا کو دیکھا، پرخیال انداز میں دیکھتی رہی اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہ جانے وہ رتنا کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ ہیرا کو واپس آنے میں کافی دیر لگی تھی اور اب سورج بلند ہونے لگا تھا۔ ہیرا واپس آیا تو اس کے پاس کھانے پینے کا کافی سامان تھا۔ ارے تو نے تو کچھ زیادہ ہی تکلف کر ڈالا، شرداوتی بولی۔ اماں تو آئی ہے، تیرے ساتھ تیری نواسی بھی ہے، اب تیرا بیٹا اتنی بھی خدمت نہیں کر سکتا تیری، چلو تم دونوں کھانا کھاؤ۔ تیرا نام کیا ہے ری؟ ہیرا نے براہ راستہ رتنا سے سوال کیا۔ رتنا، رتنا بولی اور پوٹلی کھولنے لگی۔ تینوں نے خوب کھایا پیا۔ اس کے بعد شرداوتی بولی، جا رتنا، تو اندر جا کر سو جا، میں ہیرا سے باتیں کروں گی، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اماں تو تھوڑی دیر بیٹھ، میں ذرا باغ کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ رتنا تو اندر جا کر سو گئی تھی، شرداوتی باہر ہی بیٹھی رہی۔ پھر اس وقت خوب دن چڑھ چکا تھا جب رتنا کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب وہ باہر آئی تو شرداوتی تخت پر لیٹی ہوئی تھی، جاگ رہی تھی۔ رتنا کو دیکھ کر اٹھ گئی اور مسکرا کر بولی، صبح ہوگی تیری، میں بہت دیر تک سوئی ہوں نا نانی جی، رتنا نے کہا۔ شرداوتی خوب ہنسی، یہ تو نے اچھا کیا کہ مجھے نانی جی کہنے لگی۔ چل ٹھیک ہے، منہ ہاتھ دھو لے، وہ کھانا لے کر آیا ہے ہمارے لیے۔ پھر کھانا تو اور کیا، مگر میں نے اس سے کہہ دیا ہم یہاں کچھ زیادہ دن رہیں گے اور وہ ہمارے لیے کھانا پکانے کا سامان لا دے۔ اکیلا ہے بیچارہ، رشتے ناتوں کو ترسا ہوا ہے، بڑا خوش ہے ہم دونوں کے آنے سے، کہہ رہا ہے دوپہر کے بعد جائے گا اور سامان لے آئے گا۔ تجھے کھانا پکانا آتا ہے؟ نہیں، رتنا نے جواب دیا۔ خیر وہ بھی آ جائے گا، تو منہ ہاتھ دھو لے، کھانا کھائیں گے، اس کے بعد تو مجھے اپنے بارے میں بتانا۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد رتنا نے مختصر طور پر شرداوتی سے کہا، میں اپنے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں نانی جی، ماتا پتا مر گئے، ایک چھوٹی سی آبادی میں رہتی تھی، وہاں سے باغے رستے میں زمیندار نے میرے پتا جی کو مروا دیا، ماتا جی اور میں ایک غار میں بند ہو گئے، اور اس کے بعد بہت عرصے کے بعد جب میں وہاں سے باہر نکلی تو ماتا جی مر چکی تھی اور میں بے سہارا رہ گئی تھی۔ رتنا نے مختصر انداز میں پوری کہانی شرداوتی کو سنا دی۔ شرداوتی پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، سنسار میں ہلچل مچا سکتی ہے تو، سنسار میں ہلچل مچا سکتی ہے تو، معصوم ہے، اپنے آپ کو نہیں جانتی، پر بڑا ہی اچھا ہوا، اور بھوانی ماں جو بھی کرتی ہے اچھا ہی کرتی ہے۔ اب دیکھنا ہم کالی کے داس اس سنسار کو اکال کھنڈ نہ بنا دیں تو ہمارا نام بھی نہیں۔ 6 کمبو سے بدلہ لینا ہے مجھے، ان 6 کمبو نے جو مجھ پر ظلم کیا تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ کیا تھی میں، کیا بنا دیا ان لوگوں نے مجھے۔ پھر میں نے بہت سے منتر سیکھے، ان سے جنگ کرنے کے بارے میں سوچا تو میرے دشمنوں نے مجھے مسلمان عالموں کے حوالے کر دیا، انہوں نے مجھے قید کر رکھا، اور جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب ان کی قید سے رہائی مشکل ہے تو میں نے مرنے کا ڈھونگ رچایا۔ سانس روکنا آتا ہے مجھے، سانس روک لی میں نے، اور جب انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ میں مر چکی ہوں تو انہوں نے اپنے دھرم کے مطابق مجھے کفن پہنا کر دفن کر دیا۔
لیکن تو نے ایک بار پھر میرا جیون بچا لیا، یہ تیرا احسان ہے مجھ پر۔ یہ کہانی پھر تجھے کبھی اطمینان سے سناؤں گی۔ بس تو سمجھ لے ایک سنسار میرا دشمن رہا، اور اس دشمنی میں اس نے کیا کیا کر ڈالا میرے ساتھ۔ میرا خلیہ دیکھ رہی ہے تو؟ ایسی نہیں تھی میں، ایسی نہیں تھی، مجھے ایسا بنا دیا گیا ہے۔ مجھے ایک بار پھر تیرے روپ میں نیا جیون دیا ہے، اب اس جیون سے فائدہ اٹھانا میرا کام ہے۔ چھوڑوں گی نہیں انہیں، جن سے بدلہ لینے کی بھاونا میرے من میں پروان چڑھ رہی ہے۔ ایک بات بتا رتنا، کیا تو میرا ساتھ دے گی؟ بول، میرا ساتھ دے گی تو؟ رتنا سوچتی رہی۔ ظاہر ہے اس کے پاس قوت فیصلہ نہیں تھا، کوئی رستہ ہی نہیں تھا اس کے پاس زندگی گزارنے کا۔ زمانے سے ناواقف تھی، ماحول سے بے خبر۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، نانی جی جیسا آپ کہو گی ویسا ہی کروں گی۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ ہیرا بہت اچھا آدمی تھا۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، کئی دن گزر گئے، اس کی پیشانی پر کوئی شکن بھی نہیں آئی۔ معاملات جوں کے توں چل رہے تھے۔ پھر ایک دن شردا نے اس سے پوچھا، ہیرا کیا حال ہے تیرے جاگیردار کا؟ کیسی چل رہی ہے اس کی راجدھانی؟ نانی جی ہم تو دو کوڑی کے غلام ہیں، ہماری کیا اوقات؟ مہاراج کیسے جیون بتا رہے ہیں ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ بس آپ یوں سمجھ لو کہ چل رہی ہے گاڑی، اکیلے میں کیا کر سکتے ہیں بہرحال۔ اچھا یہ بتا، آتے ہیں کبھی کبھی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، اب تو موسم آ رہا ہے۔ مہاراج اس وقت آئیں گے جب آم پک جائیں گے، ابھی تو آم پک رہے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے دیوان جی آئے تھے اور دیکھ بھال کر گئے تھے۔ بس جیون بیت رہا ہے۔ شردا خاموش ہو گئی تھی۔ پھر اس نے اسی رات رتنا سے کہا، رتنا جوان ہو گئی ہے تو، ایک بات بتا مجھے، کیا تیرے من میں کوئی جوانی کا احساس نہیں ابھرتا؟ سمجھی نہیں نانی جی، میرا مطلب ہے کبھی من یہ نہیں چاہتا کہ کوئی من کا میت ملے؟ رتنا خاموشی سے کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، نانی جی کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں۔ جیون کی ساری کہانی تو تمہیں سنا چکی ہوں، اس کہانی میں ایسا کوئی سمے ہے جو اس کے خیالات من میں پیدا ہوں؟ ہاں یہ تو ہے، مگر باولی میں تجھے بتاؤں گی کہ جیون کیا ہے، جوانی کیا ہوتی ہے، سنسار میں انسان کے من کے امید کیسے ملتے ہیں۔ تو نے اپنی سندرتا کو دیکھا ہے کبھی؟ بھگوان کی سوگند، اگر راجکماریوں کے کپڑے پہن لیے تو راجکماری لگے گی، ایسی کہ جو دیکھے من محسوس کر رہ جائے۔ تیرے جیون میں جو صورتحال نکلی ہے، مطلب یہ کہ منش کا خون پینا، گوشت کھانا، اس نے تیرے شریر کو ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی اسے دیکھے تو دیوانہ ہو جائے۔ دیکھ، منش اگر اپنے آپ کو خلوص اور محبت کے ساتھ کسی کے حوالے کر دے تو بہت مشکل ہوتا ہے ایسا کہ اسے خلوص اور محبت سے چاہنے والے لوگ مل جائیں۔ سنسار اپنے مطلب کی سوچتا ہے، اور مطلب کے سوچنے والے تجھے لاکھوں مل جائیں گے۔ جوانی اور جوانی کی دین تو تھوڑے ہی عرصے ساتھ رہتی ہے، اس کے بعد بس پھر سمجھ لو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چیز سارا جیون ساتھ دے تو وہ ہوتی ہے اپنی عقل، اور اپنی عقل سے کام لے کر ساری جوانی اور عمر کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ شردا نے رتنا کو دیکھا۔ رتنا مسکرا دی، بولی، نانی جی ہمیشہ ہی من چاہا کہ کوئی مجھے سنسار کی باتیں بتائے۔ بھگوان کی سوگند، مجھے پہلی بار لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے میرا اپنا ملا ہے، جو صرف اپنا نہیں میرے بارے میں بھی سوچ رہا ہے۔ آپ نانی جی آپ میری مدد کرو اور مجھے بتاؤ مجھے اس پاپی سنسار کے بارے میں۔ اب جب آپ مجھے ملی ہو تو سنسار کا بہت سا گیان مجھے مل رہا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے نانی جی کہ کس طرح میرے ماتا پتا کو جیون سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ہاں نانی جی، اب ساری باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ میری ماتا جی بہت سندر تھی، کمل کے پھولوں کی طرح، مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے۔ اب جب کہ ہوش آیا ہے مجھے تو ساری باتیں من میں آ رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری ماتا جی کا حسن ہی میرے پتا جی کی موت کا سبب بنا، اور آخر میں مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ماتا جی نے مجھے جیتا رکھنے کے لیے اپنا خون پلایا تھا، اپنا گوشت کھلایا تھا تاکہ میں زندہ رہوں۔ نانی جی اب مجھے ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، اس لیے یاد آ رہی ہیں کہ آپ نے میرے من میں پریم جوت جگائی ہے، اس نے مجھے سب کچھ یاد دلا دیا ہے۔ مجھے بتائیے سنسار کے بارے میں۔ شردا نے محبت سے رتنا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بولی، کھلی کھلی سی بات ہے کہ پاپیوں کو کھا جاؤ، انہیں کچا چبا جاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو وہ ایسا کریں گے، تم نے اگر انہیں نقصان نہیں پہنچایا تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یہی ریت ہے اس سنسار کی، اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں نقصان پہنچائے تم انہیں نقصان پہنچا دو، بس یہی تمہاری جیت ہے۔ تو پیارے لسنرز، ڈان کی کہانی یہاں تک آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت ضروری ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لاؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔